ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو کراچی اور حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹرشپ اور وزارت بلدیات بھی ملے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید. جی رفعت سعید، اب جو چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں ایم کیو ایم کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ کن معاملات پر سارا معاملہ طے ہوا ہے؟ دیکھیں، اس معاہدے کے اہم ترین نکات میں کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص میں پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کی تقرری، بلدیاتی امور میں فائنینشیل پاور، نوکریوں میں جو تھا 60-40 کا ایک ریشو طے ہوا تھا ماضی کے معاہدوں میں، تو شہری علاقوں کے لیے اس پر عمل درآمد، کیونکہ اس میں ڈومیسائل سے متعلق جو شکایت آتی تھی اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے اس کا معاملہ ہے، مردم شماری ہے، پولیٹیکل اسپیس ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے متعلق اس معاہدے میں تحریر کیا گیا ہے اور اس کی توثیق کی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک روایتی طور سے رابطہ کمیٹی سے اس کی توثیق کروائی جائے گی، ورنہ عمومی طور پہ یہ معاملہ معاہدہ طے پا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے نون لیگ سے بھی ایک معاہدہ کیا ہے، کیونکہ کراچی میں مسلم لیگ نون کا ایک بڑا ایک واضح حلقہ ہے جو پنجابی اسپیکنگ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو آئندہ بہت سارے معاملات کا تعلق وفاق سے ہوگا، تو ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا اعلان آج کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سارے معاملے میں آصف علی زرداری، جیسا میں گزشتہ کئی روز سے کہہ رہا ہوں کہ ماسٹر مائنڈ بھی وہی تھے، اس سارے منصوبے کا بلو پرنٹ بھی ان کے پاس تھا، اور وہ آہستہ آہستہ حکمت عملی کے تحت چل رہے تھے. جو پرویز الہی کے معاملے کے بعد انہوں نے ذرا سی اسپیڈ سلو کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کل پھر واپس جو ہے اپنے پوری طرح سے فارم میں آئے اور انہوں نے ایم کیو ایم کو راضی کر لیا، کیونکہ ایم کیو ایم کے بہت سارے مسائل کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے، اور ایم کیو ایم یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کو اگر پولیٹیکل اسپیس مل سکتی ہے صوبے میں کام کرنے کی اور تمام چیزیں ملیں گی تو وہ اپنے کارکنوں کو مطمئن کر سکیں گے، اور وہ اس کا انتخاب انہوں نے کیا ہے. جی شوکت پراچا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ایم کیو ایم کرنے جا رہی ہے، یہ فیصلہ ایم کیو ایم اور ان کے ووٹرز کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا؟ یقیناً نظر ہمیں یہی آتا ہے، کیونکہ جتنے مسائل ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، یا جس طرح ایم کیو ایم کہتی ہے کہ شہری سندھ کے لوگوں کے مسائل ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی ہے. مثلاً کراچی میں ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، کراچی میں یہ گاربیج والی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے. اور دوسرا، جن براڈر مسائل کی وجہ سے ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کو جوائن کیا تھا، جس میں ان کے دفاتر کی بندش تھی، ان کے لوگوں کی رہائی تھی، وہ ایم کیو ایم اب بھی سمجھتی ہے کہ وہ ممکن نہیں ہو سکا. اور پچھلے دنوں تو ایم کیو ایم کے ایک بڑے رہنما کا بیان بھی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر وہ والے مسائل حل نہیں ہو سکے، باقی جتنے مسائل ہیں، عام شہریوں کے، عام لوگوں کے مسائل ہیں، وہ صوبائی حکومت کے پرویو میں آتے ہیں. اور جس طرح ابھی رفعت سعید بھی صحیح بتا رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں اگر مل کر کام کریں تو کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص یا دیگر علاقوں کے بہت سارے مسائل جن کا براہ راست تعلق عام انسان کی زندگی سے ہے، وہ حل ہو سکتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ایک براڈر سینیریو کے حوالے سے بھی ہے. پرویز الہی کے جانے کے بعد، حالانکہ انہوں نے بھی دعائے خیر پڑھ لی تھی، وہ بھی راضی ہو گئے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے، لیکن پھر کیا ہوا اچانک کہ چودھری صاحب زبان دے کر پھر دوسری سائڈ پہ چلے گئے. تو اس تناظر میں جو حکومت کو ایک اپر ہینڈ ملا تھا، ایم کیو ایم اگر واقعی 4 بجے، کیونکہ یہ واقعی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی والا ایپیسوڈ ہمارے ذہن میں ہے، اگر واقعی 4 بجے ایم کیو ایم یہ اعلان کر دیتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ووٹنگ سے پہلے ہی ووٹنگ تو ہو گئی آج، کیونکہ آپ دیکھیں 161 انہوں نے کھڑے کیے تھے. اس کے بعد شاہین بگٹی آئے، اسلم بوتانی آئے، اس کے بعد باپ والے بلوچستان عوامی پارٹی والے آ گئے، اور سب سے بڑی اتحادی جماعت اگر آج بالکل سب سے بڑی اتحادی جماعت کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے. آسما، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں واضح ہو گئیں اور شوکت پراچا کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ سے پہلے ووٹنگ ہو گئی، لیکن وزیر اعظم پر امید ہیں، ابھی بھی رابطے جاری ہیں؟ جی آسما. فی الحال تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے ہم آخری وقت تک ہم امکان پہ ہی بات کر سکتے ہیں. دیکھیے، باپ پارٹی ان کے الائنس میں تھی، 4 لوگ باپ پارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 7 ایم کیو ایم کے.
اور جو پارٹی پوزیشن ہے بغیر اور شاہزین بگٹی جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی طارق بشیر چیمہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ خلاف ووٹ دیں گے. اگر طارق بشیر چیمہ صاحب کو نکال بھی دیں تو شاہزین بگٹی کو اگر کرتے تو تقریباً 12 اراکین جس کی اکثریت تھی وہ تو ختم ہو چکی وزیر اعظم کے پاس, اور گنہرے فراکین کو آپ نکال بھی دیں, یعنی وہ لیجیٹیمیٹ الائنس جو کہ ان کے پاس تھا اس نے ہاتھ کھینچ لیے. تو سمجھ نہیں آتا کہ پرائم منسٹر اب کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنلی مورلی وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ کھو چکے ہیں, ان کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو اگر اس کے اوپر مزید بتا دوں بائیفیکیشن کر کے بھی تھوڑی سی پارٹی پوزیشن کے پی ٹی آئی کے اپنے 155 لوگ ہیں, پی ایم ایل کیو کے 4, جی ڈی اے کے 3, باپ کا 1 جو ابھی تک ان کے ساتھ ہے, زبیدہ جلال صاحبہ کا کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ابھی تک, اور عوامی مسلم لیگ جو کہ شیخ رشید صاحب کی ہے, اور یہ بنتے ہیں 164. اور اگر اپوزیشن کو دیکھیں تو 84 پی ایم ایل این کے ہیں, 56 جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, ایم کیم کے 7, ایم ایم اے کے یعنی کہ جو جس میں کہ مذہبی جماعتیں ہیں اور جمعیت علماء اسلام ان کے 15, انڈیپینڈنٹ 4 ہیں, اور پی ایم ایل کیو کا 1 یعنی اگر ان کو سیما صاحب کو ڈال دیا جائے, اے این پی کا 1, بی این پی کے 4, باپ کے 4, جے ڈبلیو پی یعنی جمہوری وطن پارٹی شاہزین بگٹی کی اس کے بھی 1, تو یہ بنتا ہے ٹوٹل نمبر 177. اگر آپ اس میں سے 1-2 مائنس بھی کر دیں تو بھی ایک کمفرٹیبل میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس اب تک آ چکی ہے. اور الائنس کے باہر نکلنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی واضح صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, مگر لگتا ایسا ہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا انتظار کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے ساتھ نہیں کھڑا. اور اگر وہ ظاہر ہے اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو یہ ان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی شاید ایک بڑا نمبر جو ہے وہ باہر نکل جائے, اور ایسی صورت میں ظاہر ہے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک صورتحال واضح ہے, وہ باہر جا کے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر سکتے ہیں. وہ اپنی پارٹی ابھی بھی ایک بڑے نمبر کے طور پہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہ سکتے ہیں, کسی جو اگلی پارلیمنٹ چلے گی, اور ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ وہ پاسبلٹیز ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں نمبرز کے اس کے اندر, تناظر کے اندر. اور کل تک ظاہر ہے کہ ایم کے 4 بجے اناؤنس بھی کر دے گی. رات کو انہوں نے تحریری معاہدہ بھی کر دیا, جو کل ہم نے اپنے ناظرین کو کل شام 6 بجے بتا دیا تھا کہ ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے, ڈرافٹ تیار ہے, گارنٹرز بھی موجود ہیں. اور رات آپ نے دیکھا کہ 2 بجے جو ہے وہ آصف زرداری صاحب بھی, شہباز شریف صاحب بھی, مولانا فضل الرحمان لاجز میں پہنچے اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا. یہ بھی میں آپ کو خبر بتا دوں کہ ایم کے ایم کے ساتھ کچھ لوگوں نے ابھی رابطہ کیا ہے لیکن حکومت کی طرف سے, لیکن ایم کے ایم اس بات کے اوپر بہت سخت ناراض ہے کہ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ بھی بعد میں بہادرآباد کے بعد ان کے پاس جانے کی کوشش خود نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سندھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. جی آسما, بہت شکریہ, بالکل تفصیل سے آپ نے چیزیں واضح کر دی ہیں, اور بہت شکریہ. شوکت پراچے بھی شریک تھے. رفعت سعید آپ کا بھی بہت شکریہ.